حضرات، یہ آڈیو پروگرام آپ کی خدمت میں بٹکلیز.com میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک اسلامی کے 29 سال، یہ اس تقریر کا موضوع ہے جو قائد تحریک اسلامی جناب مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 اگست 1970 کو عبدالرشید پارک لاہور میں ارشاد فرمائی تھی۔ 2 گھنٹے کے اس تاریخی خطاب سے جہاں قائد انقلاب کی برپا کردہ تحریک اسلامی کی مختصر لیکن جامع اور مستند تاریخ سامنے آ جاتی ہے، وہاں بر صغیر پاک و ہند کی سیاسی، تمدنی، تہذیبی اور دینی تاریخ کے بہت سے ایسے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے اتنی عمدگی اور صحت کے ساتھ کبھی منصہ شہود پر نہیں آئے تھے۔ سماعت فرمائیے اس تاریخی تقریر کا ریکارڈ۔ خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم رفقاء اور معزز حاضرین، آج سے ٹھیک 29 سال پہلے اسی تاریخ کو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا تھا جس کو اس زمانے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی شہر لاہور کے محلے اسلامیہ پارک میں مولانا ظفر اقبال صاحب کی کوٹھی کے قریب ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک جماعت قائم کی گئی تھی جس میں تقسیم سے قبل متحدہ ہندوستان کے تمام گوشوں سے 75 آدمی شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی رکھا گیا تھا، جس کو آج اس ملک ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصے میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ کسی شخص کے دل میں یکایک ایک شوق چڑھایا ہو کہ اپنی بھی ایک جماعت بنا ڈالے، اور اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنا لی، بلکہ یہ میرے 22 سال کے مسلسل تجربات اور مشاہدات اور مطالعے اور غور و خوض کا نچوڑ تھا جس نے ایک اسکیم کی شکل اختیار کی تھی، اور اسی اسکیم کے مطابق جماعت اسلامی بنائی گئی۔ آج پہلی مرتبہ میں جماعت اسلامی کے اس تاریخی پس منظر کو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی کسی تحریر یا تقریر میں اس کو بیان نہیں کیا۔ اپنے قریبی ساتھیوں کے سامنے بھی کبھی کبھار اس کے بعد اجزاء کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مربوط شکل میں ایک تاریخ کے طور پر اس کو بیان کرنے کی ضرورت میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر آج اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں میں اس تاریخ کو اپنے ساتھ قبر ہی میں نہ لے جاؤں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ میرے کیا تجربات اور مشاہدات تھے اور میرے مطالعے اور غور و خوض کے کیا نتائج تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کی اسکیم کی شکل اختیار کی۔ میں نے جب اس دنیا میں ہوش سنبھالا تو میرے سامنے بر عظیم ہند میں ایک عظیم الشان تحریک برپا ہوئی تھی۔
اس تحریک میں ایک طرف مسلمان تھے جو خلافت اسلامیہ اور مقامات مقدسہ اسلام کی حفاظت کے لیے تن من کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تھے اور پوری قوم متحد ہو کر اس کے لیے تیار ہو گئی تھی کہ بری بھلی جیسی کچھ بھی خلافت قائم ہے اس کی حفاظت کی جائے اور مقامات مقدسہ جن پر اس وقت انگریز قابض ہو چکے تھے ان کو کفار کے قبضے سے نکالا جائے۔ یہ ایک مقدس دینی جذبہ تھا جو ساری مسلمان قوم کو لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف جلیان والا باغ کے حادثے کے بعد پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی تھی اور اس کی بنا پر ہندوستان کی ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ خلافت کی تحریک میں اس غرض کے لیے مل گئی تھی کہ مسلمان اور ہندو مل کر ایک طرف خلافت کی تحریک کو کامیاب بنائے اور دوسری طرف ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے، جس کا نام ہندوؤں کی اصطلاح میں سوراج تھا اور جس کی قیادت کانگریس کر رہی ہے۔ اس وقت مسلمان قوم کے تمام اکابر بہت مخصوص مستثنیات کو چھوڑ کر اس تحریک میں شریک تھے اور گاندھی جی کو ان سب نے اپنا قائد مان کر ان کے ماتحت ترک موالات کی ایک زبردست تحریک شروع کی تھی جس کو انگریزی میں نام کو آپریشن کہتے ہیں۔ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا، 16-17 سال کی عمر کا۔ فطری طور پر اپنی قوم کے لیڈروں پر مجھے اعتماد تھا، ہونا چاہیے تھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے دل میں اس بات کا غم تھا کہ مسلمانوں کی ایک رئی صحیح سلطنت دنیا میں جو باقی تھی، یعنی ترکوں کی سلطنت، وہ مٹ رہی ہے۔ ایک رئی صحیح خلافت جو مسلمانوں کی باقی تھی، جو مسلمانوں کو جمع کر سکتی تھی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مسلمانوں کے تمام مقامات مقدسہ خطرے میں پڑے ہوئے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے فطری طور پر میرے اندر یہ جذبہ تھا اور اسی بنا پر میں بھی اس تحریک میں ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ لیکن کچھ میری استاد مراج ایسی ہے کہ جس مسئلے سے بھی مجھ کو دلچسپی ہوتی ہے اس کے متعلق میں مطالعہ کر کے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھوں تو یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ چیز آج بھی میرے اندر موجود ہے اور جب میں نے ہوش سنبھالا تھا اس وقت بھی میرے اندر تھی۔ تو خلافت کے مسئلے کے پشت پر مجھے جو چیز نظر آئی وہ یہ تھی کہ ترکی قوم میں جس قیادت کی بدولت ترکی سلطنت کا نظام چل رہا تھا وہ ایک لادینی قیادت تھی جو ترک قوم پرستی کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ اس کے مزاج میں قوم پرستی بھی شامل تھی، ترکی قوم پرستی، اور اس کے مزاج میں لادینیت بھی شامل تھی جو مغرب کے تعلیم یافتہ ترک نوجوان اپنے ساتھ مغربی ممالک سے لے کر آئے۔ دوسری طرف مجھے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس کے جواب میں عربوں میں بھی ایک زبردست قوم پرستی کی تحریک پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں جنگ عظیم نمبر اول میں
بجائے اس کے کہ عرب اور ترک مسلمان مل کر کھڑے ہوتے، دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ عربوں نے ترکوں سے بغاوت کی اس وجہ سے کہ وہ خلافت اسلامیہ کے قائل تو ہو سکتے تھے، لیکن ترک قوم پرستی کے قائل عرب کیسے ہو سکتے؟ بے وقوف تھے وہ لیڈر جو ایک ایسی سلطنت کو چلا رہے تھے جس میں خالی ترکی آباد نہ تھے بلکہ عرب اور کرد اور دوسرے قوموں کے مسلمان بھی شامل تھے، مگر انہوں نے اس سلطنت کو ترکی قوم پرستی کی بنیاد پر قائم کیا۔ اور نادان تھے وہ لیڈر جو خلافت اسلامیہ کا بار سنبھالے ہوئے تھے اور نادینیت کی بنیاد پر اس کو چلانا چاہتے تھے، اور نادان تھے وہ عرب کہ جنہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کے فریب میں آ کر ان ترکوں کے مقابلے میں عرب قوم پرستی اختیار کی اور اپنے ہاتھ سے عرب ممالک کو فتح کر کے انگریزوں کے حوالے کی۔ یہ تاریخ جب میرے سامنے آئی، میں نے اس کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ خلافت کی تحریک جس کے اوپر مسلمانوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے، پوری قوم صرف اس تحریک کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس تحریک کی اپنی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے باہر کا ایک مسئلہ ہے جس پر جو ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے اور جس کے متعلق ہم نہیں جانتے کہ آخرکار اس کا نتیجہ کیا ہے۔ بار بار میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوتی تھی کہ اگر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ خود ترکوں نے اپنے ہاتھوں سے کر دیا تو پھر اس کے بعد ہماری اس تحریک کا آخر کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال میں ایک نوجوان تھا، کھٹک میرے دل میں تھی، لیکن میرے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ میں یہ سوچتا کہ میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر کسی معاملے کو نہ سمجھتے ہوں اور میں سمجھتا ہوں۔ اس وجہ سے اس کھٹک کو لیے ہوئے میں اس تحریک میں کام کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جب ہندو مسلم اتحاد ہوا اور کانگریس کے ساتھ مسلمانوں نے مل کر کام کرنا شروع کیا اور سوراج کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں، تو میں نے اس کا بھی مطالعہ کیا کہ یہ کانگریس کی تحریک کیا ہے، اس طرح یہ شروع ہوئی، کیا اس کا مقصد ہے، کیا تقریریں اس کے لیڈر اب تک کرتے رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر اپنے ملک پر قیاس کرتے ہوئے ہندوستان کی آبادی کو بھی ایک قوم فرض کر لیا اور اس ایک قوم کے اندر اس نے جمہوری نظام اپنے ملک کے نظام کے طریقے کے اوپر قائم کرنا شروع کر دیا، جمہوری ادارات قائم کرنے شروع کر دیے۔ ہندو قوم کے لیے یہ بات سب سے زیادہ مفید تھی کیونکہ ہندو اکثریت میں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے تمام باشندوں کو ایک قوم قرار دے کر ایک جمہوری نظام چلانے کی صورت میں جتنا فائدہ بھی ہے وہ ان کو حاصل ہوگا اور آخر کار مسلمان ان کے ماتحت اور ان کے ایک طرح سے عملاً غلام بن کر رہ جائیں گے۔ یہ بات جب میرے سامنے آئی کانگریس کی تحریک کا مطالعہ کرنے کے بعد تو دوسری کھٹک میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہماری قوم کے اکابر کیا سوچ کر کانگریس کے ساتھ یہ اتحاد کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بلکہ اس کے بعد کئی سال تک برابر مسلمانوں کے تمام سیاسی لیڈر اس بات کو تسلیم کرتے رہے کہ واقعی یہاں ہندوستان میں ایک آزاد جمہوری حکومت کسی اصول پر بننی چاہیے کہ یہاں کے باشندے ایک قوم ہیں اور اس کے اندر مسلمانوں کو صرف آئینی تحفظات حاصل ہونے چاہیے۔ سالہ سال تک مسلمانوں کے لیڈر اسی بنیاد پر کام کرتے رہے، مگر میرے دماغ میں کسی طرح یہ بات نہیں اترتی تھی کہ مسلمان اور غیر مسلم یہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں اور ان کو ایک قوم بنا کر جو جمہوری نظام بنایا جائے گا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے تحفظ کیسے ہو سکتا ہے۔
آئینی تحفظات کے متعلق جتنا میں غور کرتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اس وقت تک تو کام دے سکتے جب تک کہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے کہ وہ ان آئینی تحفظات کا تحفظ کریں، لیکن اگر کبھی ہندوستان انگریزوں کے قبضے سے نکلے اور آزاد ہندوستان ہو تو مسلمان آئینی تحفظات کی دستاویز کو ہاتھ میں لیے پھریں گے اور ہندو جو چاہیں گے کریں گے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ یہ کھٹک بھی برابر میرے دل میں رہی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا اس عمر کے ایک نوجوان کے لیے یہ خیال کرنا بڑا مشکل تھا کہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں اور میری قوم کے بڑے بڑے لیڈر نہیں سمجھتے، تو اس کی میں ہمت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی چیز کا ذکر کروں، لیکن یہ کھٹک برابر میرے دل میں رہی۔ 1924 میں آ کر وہ تمام اندیشے جو میرے دل میں تھے وہ یکلخت واقعے کی شکل میں ظاہر ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ آج پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1924 میں مسلمان قیادت کے اوپر سے میرا اعتماد اٹھ گیا۔ کیوں؟ 1924 میں آ کر مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا خود اعلان کر دیا۔ جس خلافت کی حفاظت کے لیے پوری مسلمان قوم کھڑی ہوئی تھی، اپنے ملک کے تمام مسائل کو نظر انداز کر کے جس خلافت کے لیے دنیا بھر سے وہ لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اس خلافت کے حاملین نے خود اس بوجھ کو اتار کر سامنے پھینک دیا، اور ہندوستان کے مسلمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ جس چیز کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ کہاں گئی۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم کی یکایک کمر ٹوٹ گئی۔ 1924 سے لے کر 1938 تک 14 سال مسلسل ایسے گزرے کہ مسلمانوں کی کوئی قیادت سرے سے نہیں، کوئی نہیں تھا جس کے اوپر مسلمانوں کا اعتماد ہو، نہ کوئی جماعت نہ کوئی لیڈر۔ پوری قوم میں ایک افراتفری برپا ہو چکی تھی، پوری قوم منتشر ہو کر رہ گئی، پراگندہ ہو کر رہ گئی۔ یہ سب اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسے مسئلے پر قوم کو اٹھایا گیا جس پر ہمارا اپنا کوئی قابو نہیں تھا، جس کا اختیار دوسروں کے ہاتھ میں تھا، دوسروں نے اس کا فیصلہ کر ڈالا اور ہمارے سارے کیے کرائے کے اوپر یکلخت پانی پھر گیا۔ دوسری طرف اسی 1924 کے آخری زمانے میں وہ ہندو مسلم اتحاد بھی ختم ہو گیا جس کے اوپر ہندوستان میں یہ زبردست تحریک اٹھی تھی۔ ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اور ان فسادات میں گاندھی سے لے کر نیچے تک تمام ہندو لیڈروں کا متفقہ طرز عمل یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو کنڈیم کیا جائے چاہے وہ مظلوم ہو، اور جہاں تک ہو سکے ہندوؤں کی حمایت کی جائے چاہے وہ ظالم۔ یہ طرز عمل 1924 کے آخر میں کھلا سامنے آ گیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلم اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور یہ کبھی عملی جامہ نہیں پہنتا۔ یہ دوسری چیز تھی کہ جس نے میرے دل میں مسلم قوم کی قیادت کو متزلزل کر دیا، اور اس کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال میں ایک نوجوان تھا، میرا کوئی ساتھی نہیں تھا، میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، میں بہرحال اپنے اندر اتنی قابلیت بھی نہیں محسوس کرتا تھا کہ خود کوئی چیز لے کر سامنے آؤں اور قوم کے سامنے پیش کروں، نہ میری یہ حیثیت تھی کہ ایسا کر سکتا، لیکن میں پریشانی میں پڑ گیا کہ کیا کیا۔ اس کے بعد سن 1925 میں شدھی کی تحریک شروع، اور اس تحریک کو لے کر وہ شخص اٹھا شردانند، جسے ایک روز مسلمان دہلی کی جامع مسجد میں خود لے کر گئے اور وہاں مقبر پر اس کو کھڑا کر کے اس سے تقریر کروائی۔
لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ جامع مسجد کے ممبر پر اس کو کھڑا کیا گیا تھا. دراصل مکبر پر کھڑا کیا گیا تھا, جو ایک چبوترا ہے دلی کی جامع مسجد میں اونچا, جس پر کھڑے ہو کر تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں مؤذن. اس جگہ اس کو کھڑا کیا گیا تھا. میں خود اس مجمع میں موجود تھا جب شردانی کو اس طرح سے کھڑا کیا گیا, اور میں خود حیران تھا کہ مسلمان کچھ جنون میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ ایک ہندو سوامی کو لا کر جامع مسجد میں مکبر پر کھڑے کر کے تقریر کرا. 1-2 سال کے اندر ہی اس شخص نے مسلمانوں کو یہ بدلا دیا کہ علانیہ وہ شدھی کی تحریک لے کر کھڑا. جب یہ شدھی کی تحریک اٹھی ہے, اس زمانے میں پھر میں نے اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. شدھی سے مراد ہے مسلمانوں کو ہندو بنا. تو مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے ایک باقاعدہ تحریک اس نے شروع کر دی علانیہ. اس زمانے میں نے پھر اس مسئلے کا مطالعہ کرنا شروع کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک زمانے میں تو مسلمان تمام دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کرتے کر رہے تھے, لیکن آج مسلمانوں میں کسی کو یہ ہمت پیش آ رہی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف تبلیغ کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوشش کرے. میں نے اس زمانے میں جو کچھ مطالعہ کیا, اس مطالعے سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمان حقیقت میں ایک مشنری قوم کا نام ہے, محض ایک قوم کا نام ہے. مسلمان اس قوم کا نام ہے جو ایک مشن اپنا دنیا میں رکھتی ہے. اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا کام یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مسلمان ہو, بلکہ اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اپنی گفتار سے, اپنی رفتار سے, اپنی ہر چیز سے اسلام کی تبلیغ کرے اور دوسروں کے اوپر اثر لائے. جب تک مسلمانوں میں یہ مشنری قوم ہونے کی حیثیت سے باقی رہی, انہوں نے بغیر تلوار کے محض تبلیغ کی بدولت ملک کے ملک فتح کر ڈالا. پورا انڈونیشیا, کبھی وہاں مسلمان تلوار لے کر نہیں پہنچے تھے, تبلیغ کی بدولت مسلمان ہوا. پورا ملیشیا, مشرقی افریقہ, وسطی افریقہ, مغربی افریقہ, یہ سارے وہ ممالک ہیں کہ جہاں مسلمان نے اپنے کردار سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی گفتار سے, اپنی ایک ایک چیز سے لوگوں پر اثر ڈالا ہے اور قوموں کو مسلمان ہوا ہے. خود اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں, ہندوستان سے مراد وہ متحدہ ہندوستان, جب میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اسی ہندوستان میں یہ کروڑوں مسلمان جو پائے جاتے ہیں, یہ سارے باہر سے تو نہیں آئے, یہیں اسی ہندوستان کی قوموں میں سے مسلمان ہوئے. تو کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمان قوم میں, کیونکہ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان بادشاہوں نے اسلام پھیلایا. کوئی تبلیغی اسپرٹ تھی مسلمانوں میں ابتدان, جس کی بدولت یہاں اسلام پھیلا اور لوگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان. میں نے محسوس کیا کہ مسلمان قوم نے اپنے ایک مبلغ قوم ہونے کی حیثیت کو فراموش کر دیا ہے, صرف ایک قوم بن کر رہے ہیں. اب اگر وہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنے کردار سے, تو اس بات کی کر رہے ہیں کہ جتنا جھوٹا کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے, اتنا جھوٹا ایک مسلمان ہو سکتا ہے. جتنا بددیانت ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے, ویسا ہی بددیانت ایک مسلمان ہو سکتا ہے. کلمے سے انسان کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. مسلمان بھی رشوت خواہی کرتا ہے, غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب مسلمان اپنی یہ حیثیت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, تو اس کے بعد کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام پھیلے. اس کے بعد ہندوؤں کے اندر یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ شدھی کی تحریک چلائیں اور مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تمہارے آبا و اجداد ہندو تھے اور تم اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ آؤ, کیونکہ کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا تمہارے مسلمان ہونے سے. اسی زمانے میں میں نے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا, جو 44 برس کے بعد اب
شائع ہوا ہے اسلام کی قوت کا سرچشمہ، اس میں نے اپنے اس مطالعے کے سارے نتائج بیان کیے، اور اس وقت سے آج تک میرے دماغ میں یہ بات بسی بھی ہے کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو وہ اس میں ہے کہ وہ پھر ایک مبلغ قوم کی حیثیت اختیار کریں، محض مسلم قوم کی حیثیت سے نہ کریں۔ اس کے بعد دوسرے سال سن 1926 میں سوامی شردانند کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا، جس نے شدی کی تحریک شروع کی تھی۔ ایک مسلمان اٹھا اور اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اسلام کے خلاف حملوں کا ایک زبردست سلسلہ شروع ہوا سارے ہندوستان میں، حتیٰ کہ گاندھی جی تک بول اٹھے اور انہوں نے بھی اسلام کے متعلق کہا کہ یہ تلوار کا مذہب ہے، یہ تشدد کا مذہب ہے۔ اس زمانے میں مجھے خیال پیدا ہوا کہ میں اس پورے جہاد کے مسئلے کا مطالعہ کروں اور اس کو سمجھوں اور اسے بیان کروں۔ میرے اسی مطالعے کا نتیجہ میری وہ کتاب الجہاد فی الاسلام ہے، یہاں موجود ہے۔ اس مطالعے کے دوران میں یہ بات میرے اوپر واضح ہوئی کہ اسلام دراصل اس لیے دنیا میں نہیں آیا ہے کہ حکومت کفر کی ہو اور مسلمان اس کے اندر کفر کے ماتحت ذمہ بن کر رہے۔ اسلام اس لیے آیا ہے کہ حکومت اسلام کی ہو اور غیر مسلم اس کے اندر ذمہ بن کر رہے۔ جس طرح سے 1 سال پہلے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مسلم ملت در حقیقت ایک مبلغ قوم ہے، اسی طرح سے 1926 میں اور اس کے بعد کے 1-2 سال میں جو مطالعہ میں نے کیا، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی حکومت در حقیقت ایک مشنری حکومت ہے۔ اسلامی حکومت فقط ملک کا انتظام چلانے کے لیے نہیں ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہے کہ وہ اپنے عدل اور انصاف سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی غربا پروری سے، اپنے نیک طرز عمل سے تمام دنیا کے سامنے اسلام کی صداقت کی تبلیغ کرے۔ محض تقریروں سے نہیں بلکہ اس کا نظام عدل، اس کی پولیس، اس کی فوج، اس کی ایک ایک چیز یہ بتا رہی ہو کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمان حکومت در حقیقت ایک مبلغ حکومت ہوتی ہے، اور مسلمان حکومت کا کام دنیا میں خدا کا کلمہ بلند کرنا، اور جہاد کا اصل مقصود یہ ہے۔ یہ چیز بھی اس زمانے میں میرے ذہن نشین ہو گئی، جو بعد میں مسلسل میرے ذہن میں کام کرتی ہے۔ جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو، 1924 کے بعد مسلمان قوم میں ایک شدید انتشار برپا ہوا۔ اس انتشار کے دور میں پے در پے ایسی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی، جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مسلمان سیدھے تباہی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میں 3-4 چیزیں بطور مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسی زمانے میں ترکی میں اور ترکی کی نقل اتارتے ہوئے افغانستان اور ایران میں مغربی تہذیب کا بہت زور شور سے ایک طوفان اٹھا۔ مسلمانوں کے قومی لباس کو تبدیل کیا گیا، ترکی میں یکایک رسم الخط تبدیل کیا گیا، شریعت اسلامیہ کو منسوخ کیا گیا اور یورپین ممالک سے قوانین لا کر نافذ کیے گئے۔ ان ساری چیزوں کا اثر ہندوستان کے مسلمانوں پر پڑنا شروع ہوا۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کو مغربی لباس اختیار کرنا چاہیے، مغربی تہذیب اختیار کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کھڑے ہو گئے جو رسم الخط تک تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا سن 1929 میں، جس میں لباس کے مسئلے پر تفصیل سے بحث کر کے یہ بتایا تھا کہ لباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک طرح کا لباس اتارا اور دوسری طرح کا پہن لیا،
بلکہ اس کے پیچھے بہت گہرے نفسیاتی اور فلسفیانہ اسباب ہوتے ہیں. اس کو تفصیل سے میں نے بیان کیا تھا اور وہ مضمون میری کتاب تقریمات میں اب بھی موجود ہے، جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی زمانے میں کھلم کھلا الحاد اور بے دینی کی تبلیغ مسلمانوں میں شروع ہوئی. پورے پرچے اسی غرض کے لیے نکلے کہ الحاد اور بے دینی کی تبلیغ کریں. یعنی کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا. اسی زمانے میں ایسے پرچے بھی ادب کے نام سے شائع ہونے شروع ہو گئے کہ جو علانیہ بد اخلاقی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ بے حیائی اور عریانی کی تعلیم دے رہے تھے، علانیہ عشق بازی کی تعلیم دے رہے تھے، جن میں سے بعض کے نمونے میں نے اپنی کتاب پردہ میں نقل کیے. ان مضامین کو جس قسم کا یہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا اور جس قسم کا لٹریچر مسلمانوں میں پھیل رہا تھا، ان کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ اگر مسلمان کی ایمان کی ہی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں اور اس کے اخلاق پر ستیہ ناش کر دیا جائے تو اس کے بعد یہ قوم کیسے کھڑی رہ سکتی. ایک ایسی قوم جو کفار کی اکثریت کے درمیان رہتی ہو، اگر اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جائے اور اس کے اخلاق بھی ختم ہو جائیں تو اس کے بعد وہ قائم کیسے رہے گی. اسی زمانے میں کمیونزم کی تبلیغ شروع ہوئی اور علی گڑھ یونیورسٹی کمیونزم کی تبلیغ کا اڈا بن کر رہے. دوسرے تمام ملک میں تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر کمیونزم کا پروپیگنڈا بڑے زور شور کے ساتھ پھیلنا ہے. اس کے ساتھ میں نے اس زمانے میں یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں میں دو تعلیمی نظام بالکل الگ الگ قسم کے مزاج پیدا کرتے ہیں. ایک جدید تعلیم ہے کہ جس میں لوگ اسلام سے بیگانہ ہوتے ہیں اور جدید دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں جیسی کچھ کہ وہ مغرب سے آتی ہے. دوسری طرف قدیم تعلیم ہے جو علماء پیدا کرتی ہے، جو دین سے واقف ہوتے ہیں، دینی علوم پر نگاہ رکھتے ہیں مگر دنیا کے معاملات سے ناواقف ہوتے ہیں. میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دونوں گروہ بجائے اس کے کہ مسلمان قوم میں ایک مزاج پیدا کریں، یہ دو مختلف مزاج پیدا کر رہے ہیں. ایک مزاج وہ ہے کہ جو لادینی کی طرف چلا جا رہا ہے اور دوسرا مزاج وہ ہے کہ جو ایسی دینداری کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس دنیا میں چلنے کے قابل نہیں. یہ صورتحال تو مسلمانوں کی تھی جو میں دیکھ رہا. دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سن 1928 تک تو ہندوستان میں عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ کوئی آزادی کی تحریک مسلمانوں کو ساتھ ملائے بغیر نہیں چل سکتی، اور مسلمان اس بھروسے پر تھے کہ کانگریس آزادی کے راستے پر ہمیں ساتھ لیے بغیر نہیں بڑھے. لیکن 1929 تک پہنچتے پہنچتے گاندھی نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا کہ یہ قوم بالکل پراگندہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی قیادت باقی نہیں رہی ہے، اس کے اندر کوئی تنظیم باقی نہیں رہی ہے، اور اب میں صرف ہندوؤں کو لے کر اور انگریزی حکومت سے لڑ کر آزادی حاصل کر سکتا ہوں. 1929 میں پہلی مرتبہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ود یو اور وداؤٹ یو اور ان اسپائٹ آف یو میں آزادی کی جنگ لڑوں گا، تم ساتھ آؤ تو آؤ، نہیں آتے تمہارے بغیر لڑوں گا، مزاحمت کرو گے تو تمہاری مزاحمت کے باوجود لڑوں گا. یہ 1929 میں اس شخص نے یہ بات کہی اور میں نے اندازہ کر لیا کہ اب مسلمانوں کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ واقعی اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ ہندو قوم کو ساتھ لے کر انگریزی قوم کو عاجز کر دے، آزادی دینے پر مجبور کر دے اور مسلمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. یہ حالات سارے میں دیکھتا چلا گیا اور بہت غور کرتا رہا کہ میں کیا کروں اس حالت میں. اپنی بے بسی محسوس کرتا تھا لیکن یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ طوفان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا. اسی زمانے میں دہلی چھوڑ کر حیدرآباد منتقل ہو. حیدرآباد میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی ریاست تھی کہ دنیا کی بعض دوسری آزاد ریاستوں سے بھی وہ بڑی تھی.
اپنے رقبے کے اعتبار سے، اپنی آبادی کے اعتبار سے، اپنی آمدنی کے اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں وہاں حکومت تھی۔ اس حکومت نے عثمانیہ یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی قائم کر کے اردو زبان کو ذریعے تعلیم بنایا اور ایک ایسا تجربہ کیا کہ جو اس سے پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کے پاکستان قائم ہونے کے بعد آج تک پاکستان کی مسلمان حکومت بھی نہیں کر سکی، لیکن وہاں یہ تجربہ کیا گیا۔ مسلمان حکمران تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر وہاں یہ محسوس ہوتا تھا، آدمی کو فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی ایسی سرزمین میں آ گئے ہیں کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس ظاہر کے خوشنما پردے کے پیچھے جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نظام کی عظیم الشان سلطنت کا فخر ریت پر تعمیر ہوا۔ ریاست حیدرآباد کی کل آبادی مسلمان آبادی 15% تھی، باقی 85% ہندو آبادی۔ مسلمان تمام تر منحصر تھے سرکاری ملازمتوں پر یا حکومت کے مناصب پر۔ تجارت، صنعت و حرفت سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ دیہات پورے کے پورے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھے۔ مسلمان دیہات سے غائب تھے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ شہروں تک مسلمانوں کی آبادی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ جو آزادی کی تحریک ہندوستان میں چل رہی ہے، جس وقت یہ زور پکڑے گی تو یہ قصر جو عظیم الشان نظر آ رہا ہے یہ ایک ٹھیس میں ختم ہو جائے۔ اس زمانے میں نے وہاں بہت سے لوگوں سے مل کر، جو سمجھدار لوگ تھے، ان کو سمجھایا کہ خدا کے لیے کوئی کوشش اس وقت کرو کہ یہاں اسلام کی تبلیغ ہو کر مسلمانوں کی آبادی بڑھائی جائے۔ مگر میں نے وہاں محسوس کیا کہ نظام کی حکومت گویا ایک افیون ہے جس کو کھا کر مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو فکر ہے تو صرف یہ کہ نظام کی حکومت کو تھامیں اور اس کی حفاظت کریں، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ اس کی جڑ مضبوط کریں۔ یہ حالات تھے جن میں نے رسالہ ترجمان قرآن کی ابتدا 1932 میں کی۔ اس وقت جو ترتیب میرے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ پر مغربی تہذیب اور مغربی الحاد اور افکار کا جو غلبہ ہے اس کو توڑا جائے، اور مسلمانوں کے یہ ذہن نشین کیا جائے کہ اسلام اپنا ایک نظام زندگی رکھتا ہے، اپنا ایک معاشی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک سیاسی نظام رکھتا ہے، اپنا ایک تہذیب و تمدن کا نظام رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے دماغ سے اس خیال کو نکالا جائے کہ تمہیں دنیا میں کوئی تمدن اور تہذیب قائم کرنے کے لیے کہیں سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنے پاس پورا کا پورا ایک نظام زندگی موجود ہے اور وہ دنیا کے دوسرے نظاموں سے بہتر ہے، اور پوری تنقید کر کے یہ بتایا جائے کہ مغرب کے جس نظام سے وہ محروم ہیں وہ اپنے ہر پہلو میں کیا کیا کمزوریاں رکھتا ہے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پہلا کام کرنے کا یہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر آگے قدم نہیں بڑھایا جائے۔ 1932 سے میں نے اس کام کو کرنا ہے۔ اس کے بعد سن 1937 میں مجھے حیدرآباد سے شمالی ہند کی طرف سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں دہلی آیا۔ اس زمانے میں نے یکایک یہ محسوس کیا کہ چونکہ ہندوستان کے 6 صوبوں میں ہندوؤں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اس وجہ سے مسلمانوں پر ایک کھلی شکست خوردگی کے آثار پائے گئے۔ جدھر میں گیا میں نے محسوس کیا کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک شکست خوردہ قوم محسوس کر رہے ہیں۔ دہلی سے میں جب واپس حیدرآباد گیا ہوں تو ریل میں ایک مشہور ہندو لیڈر ڈاکٹر کھرے اتفاق سے اسی کمپارٹمنٹ میں تھے مثل میں، اور بہت سے مسلمان بھی اس کمپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ مسلمان ڈاکٹر کھڑے سے بالکل اس طرح بات کر رہے تھے جیسے ایک محکوم قوم کے افراد ایک حاکم قوم کے ایک آدمی سے بات کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں حیدرآباد پہنچا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی رات میرے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ سوچتا رہا کہ یا اللہ کیا ہونا ہے۔ اس وقت میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے
جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصے اول کی شکل میں شائع ہے۔ اس کے بعد سن 1938 میں میں نے دیکھا کہ کانگریس اس بات پر اب اتفاق نہیں کر رہی ہے کہ مسلمان آتے ہیں تو آئیں، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے، جو پالیسی سن 1929 میں جس کا اعلان گاندھی نے کیا تھا، بلکہ اس نے یہ پالیسی بنائی کہ مسلمانوں سے بحیثیت جماعت سرے سے بات ہی نہ کی جائے، بلکہ مسلم ماس کانٹیکٹ کی ایک مہم چلائی جائے، رابطہ عوام کی ایک مہم چلائی جائے اور مسلمان افراد کو توڑ توڑ کر اپنے ساتھ ملائے۔ یعنی ہم تمہاری کسی جماعت کو تسلیم نہیں کرتے، تمہاری کسی جماعت سے کوئی معاملہ طے کر کے مسلمانوں کے حقوق کے متعلق کوئی چیز طے نہیں کرنا چاہتے، فرد فرد کو توڑ کر اپنے ساتھ اپنے اندر جذب کر لینا چاہتے۔ اور اس کام میں پیش پیش وہ کمیونسٹ تھے جو مسلمانوں میں سے کمیونسٹ ہوئے۔ مجبوراً مسلمان کمیونسٹ کہنا پڑتا ہے، حالانکہ مسلمان کمیونسٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر مسلمان کہنا، لیکن کمیونسٹ اس میں آگے آگے تھے اور وہ اس راستہ تھے، عوام کی مہم کو چلا رہے۔ اور غلط یہ ہے کہ اس کام کے اندر علماء کرام کا ایک گروہ ان کی حمایت اور ان کا ساتھ ہے۔ علماء کرام کا ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ ہندو اور مسلمان کی ایک قومیت بن سکتی ہے اور اس ایک قومیت کے اندر ایک جمہوری نظام چل سکتا ہے جس میں فیصلہ اکثریت کرنے والی۔ اس پر میں نے وہ مضامین لکھنے شروع کیے جو سن 1938 میں مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش سے دوم کی شکل میں شائع ہوئے اور اس کے ساتھ مسئلہ قومیت کی شکل میں شائع۔ میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ میرا پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اپنی قومی شخصیت، اپنی قومی انفرادیت فراموش نہ ہونے دی اور ان کو غیر مسلم قوم کے اندر جذب ہونے سے بچا۔ ظاہر بات ہے جو شخص بھی اسلام کو یہاں سربلند کرنا چاہے گا تو وہ ضرور یہ خیال کرے گا کہ میرے پاس پہلے جو سرمایہ موجود ہے وہ ضائع نہ ہو جائے گا، اس کے بعد وہ مزید سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جو لوگ پہلے سے کلمہ اسلام کے قائل ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو ضائع کیسے ہونے دیا جا سکتا ہے؟ اس لیے پہلی فکر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو غیر مسلم قومیت کے اندر جذب ہونے سے روکا جائے اور ان میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم الگ اپنی ایک مستقل قومیت رکھتے ہو اور تمہارے لیے کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ تم کسی دوسری قومیت میں جذب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سن 1939 کا دور آیا، 1939 اور اس کے بعد اس زمانے میں مسلم لیگ کی تحریک نے زور پکڑا، پاکستان کی تحریک کا ایک طرح سے آغاز ہو گیا جو آخرکار 1940 میں ایک مستقل شکل جس نے اختیار کر لی۔ اب اس زمانے میں جو مسئلہ میرے نزدیک اہم تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تم محض ایک قوم نہیں، تمہارا مقصود محض ایک قومی حکومت کا قیام نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقصود ایک اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے۔ تم ایک مبلغ قوم ہو، تم ایک مشنری قوم ہو، اپنے مشن کو کبھی مت بھولو۔ تمہیں وہ حکومت قائم کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں اسلام کے لیے مشنری حکومت کا کام کرے۔ یہ چیز اس وقت میرے پیش نظر تھی اور میں برابر یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان قوم خدا کے فضل سے ہندو قوم میں جذب ہونے سے تو اب بچ گئی، اس کے اندر اپنی قومیت کا احساس اب اتنا مضبوط پیدا ہو گیا ہے کہ کسی نہرو اور کسی گاندھی کے بس کا اب یہ کام نہیں ہے کہ ان کو ہندوؤں کے اندر جذب کر سکے۔ اب جو اہم مسئلہ میری نگاہ میں تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جائے
اسی غرض کے لیے میں نے وہ کتاب لکھی تھی جس کا نام مسلمان اور موجودہ سیاسی تحریک، وہ مضامین سن 1939 سے 1940 تک اور اس کا بعد حصہ 1941 تک لکھا گیا۔ اس کے متعلق جس کا جو جی چاہے کہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنی جگہ ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا یہ فرض تھا کہ میں مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ محض قومی حکومت تمہارا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک اسلامی حکومت قائم کرو، اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جس کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری یہ آواز سدا بسیرا ثابت ہو رہی ہے، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر دوسرا قدم جو میرے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے وہ کیریکٹر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس طرح کی ایک جماعت منظم کرنی چاہیے کہ جو آگے چل کر ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کر۔ جس وقت تحریک پاکستان اٹھی ہے اور 1940 میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کوئی شخص بھی یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ملک یقیناً تقسیم ہو جائے گا، پاکستان ضرور بن جائے گا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ 1947 کے آغاز تک یہ بات یقینی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے گا۔ اب اس وقت جو سوال میرے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ایک شکل یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کوشش کر کے مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ہندوستان میں انگریز ایک ہی حکومت قائم کر کے وہ ہندوؤں کے حوالے کرتے چلا جائے۔ اس صورت میں کیا کرنا ہو؟ دوسری شکل یہ ہے کہ مسلم لیگ اس میں کامیاب ہو جائے، ملک تقسیم ہو جائے، اس صورت میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہندوستان میں ہندوؤں کے قبضے میں جائے گا، اس کا کیا حشر ہوگا؟ تیسری طرف پاکستان بننے کے بعد جس قسم کے عناصر پاکستان کی تحریک میں شامل ہو رہے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ عناصر جمع ہو کر ایک ملک بنا سکتے ہیں، ایک قومی حکومت قائم کر سکتے ہیں، لیکن ان عناصر سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایک اسلامی حکومت بنا لیں گے۔ مسئلہ ایک شخص کا نہیں ہے، مسئلہ چند اشخاص کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک میں جو لوگ شامل ہو رہے تھے اور پیش تھے، اس تحریک کو چلانے والوں میں جو لوگ تھے، ان کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، ان کی تعلیم، ان کے خیالات، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ ایک ملک بنا سکتے، لیکن اس کو اسلامی حکومت نہیں بنا۔ اب وہ تین مسئلے درپیش ہیں۔ اگر ملک تقسیم نہ ہو تو مسلمانوں کو بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ملک تقسیم ہو جائے تو جو ملک کے مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اس کو مسلمانوں کی کافرانہ حکومت بننے سے کیسے بچایا جائے؟ اسلامی حکومت کیسے ہو؟ اسلامی حکومت کے راستے پر کیسے جانا جائے؟ یہ موقع تھا جبکہ میں نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جماعت اسلامی کے نام کی ایک جماعت تشکیل کی۔ کئی سال سے میں جو خیالات شائع کر رہا تھا، جو مضامین شائع کر رہا تھا، اگرچہ ان کے اوپر مجھے گالیاں بھی دی جا رہی تھیں، لیکن بہت سارے لوگ تھے کہ جو ان سے متفق تھے اور سمجھتے تھے کہ حق بات یہی ہے۔ اس طرح سے جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ سب جیسا کہ میں نے آپ سے بیان کیا، یہ اسکیم جو تھی، یہ حقائق میرے دماغ میں نہیں آ گئی تھی کہ جماعت بنائی جائے، بلکہ 22 سال تک جو کچھ میں دیکھتا رہا تھا، جو میرے مشاہدات اور تجربات تھے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر اس جماعت کی میں نے تشکیل کی اور وہ تمام احتیاطیں محدود رکھیں جو ضروری تھیں ان مشاہدات کی بھی۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا، میں 1925 سے یہ یقین رکھتا تھا کہ مسلمانوں کی نجات اگر ہے تو اس میں ہے کہ وہ ایک مشنری قوم کی حیثیت اختیار کریں۔
اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا دنیا میں بحیثیت ایک قوم کے ایک مشن ہے. اس غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ جیسے دنیا کی دوسری قومیں ویسی ایک قوم ہم بھی. اس لیے میں نے اولین چیز یہ پیش نظر رکھی کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے کہ جن کے اندر مشنری اسپرٹ ہو, جو اپنے اندر بھی یہ احساس رکھے کہ ہم ایک مشنری قوم کے فرد ہیں اور مسلمان قوم کو ایک مشنری قوم بنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز, جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا, 1926 میں الجہاد فی الاسلام لکھتے ہوئے میرے دماغ میں یہ تصور پیدا ہو چکا تھا اور مستحکم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کا اصل نصب العین نظام اسلامی کا قیام ہے. مسلمانوں کا نصب العین اپنی ایک قومی حکومت کا قیام نہیں, ان کا اصل نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ جو دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرے, جس کی ہر چیز, جس کی عدالت, جس کی پولیس, جس کے قوانین, جس کی فوج, جس کی ایک ایک چیز, جس کے سفارت خانے, ہر چیز دنیا میں اسلام کا نمونہ پیش کرنے والے ہوں, جس کو دیکھ کر دنیا یہ جانے کہ اسلام اور کفر میں کیا فرق ہے اور اسلام ہر حیثیت سے کتنا بڑا. اس نصب العین کو ہم نے جماعت کا نصب العین قرار دیا, جس کا نام ہم اقامت الدین رکھتے ہیں, جو قرآن مجید میں لفظ ہے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو اقامت الدین کو ہم نے اپنا نصب العین قرار دیا. اس کے ساتھ جو چیز میں نے پیش نظر رکھی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جس کے اندر انفرادی سیرت و کردار قابل اعتماد ہو. اس مقام پر چند جملے ریکارڈ ہونے سے رہ گئے تھے. مولانا مغفور نے تحریک خلافت کے بارے میں اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تحریک میں بڑے نیک لوگ شامل تھے, بڑے بڑے فاضل لوگ شامل تھے, بہترین اخلاق کے لوگ شامل تھے, لیکن ایک کثیر تعداد ایسے کارکنوں کی آ کر شامل ہو گئی جن کے اندر کوئی سیرت و کردار نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے ان کے حوالے کیا اس تحریک کو چلانے کے لیے, اس کا ایک اچھا خاصا حصہ اس طرح سے خردبرد ہوا اور اتنی بددیانتیاں اس میں کی گئیں کہ مسلمان قوم میں ایک مدت دراز تک چندے کا نام لینا مشکل ہو گیا. یہ میرے اس زمانے کے تجربات اور مشاہدات ہیں کہ کسی کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان قوم میں چندے کا نام لے. چندہ ایک ایسی چیز بن گیا تھا کہ اس کا نام لیتے ہی آدمی مطعون ہو جاتا تھا. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو, کتنے ہی کم آدمی ملے, افراد کی کثرت اہمیت نہیں رکھتی, اصل اہمیت یہ رکھتی ہے کہ جماعت ایسے لوگوں پر مشتمل ہو جن کے ایک ایک فرد کی سیرت قابل اعتماد ہے, جس پر بھروسہ کیا جائے, جس کے ہاتھ میں مسلمان اطمینان سے مال دیں اور ان کو پورا یقین ہو کہ جس غرض کے لیے یہ مال ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے اسی کام کے لیے یہ صرف ہوگا. اس کے ساتھ میں نے اپنے طویل مشاہدات و تجربات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ مسلمانوں کی تحریکوں کے ناکام ہونے یا آخر کار فیل ہو جانے, ابتدان کامیاب ہو کر آخر کار فیل ہو جانے کے اہم اسباب میں سے ایک تنظیم کی کمی. میں نے فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن نہایت سخت مضبوط ہونا چاہیے, اس میں ذرہ برابر ڈھیل گوارا نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کوئی چلا جائے, عزیز سے عزیز آدمی چلا جائے, قیمتی سے قیمتی آدمی چلا جائے, کوئی پرواہ نہ کی, لیکن تنظیم میں ڈھیل پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے. اس لیے کہ ایک غیر منظم جماعت کبھی ایسی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو تنظیم کے ساتھ رکھنے والی. ایک قلیل تعداد جماعت اگر منظم ہو, تنظیم کے ساتھ کام کرے اور حکمت کے ساتھ کام کرے تو وہ پوری ایک قوم کو سنبھال سکتی ہے. لیکن لاکھوں کی بھیڑ آپ جمع کر لیں اور اس کے اندر تنظیم نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اس بنا پر ہم نے جماعت میں شریک کرنے کے لیے ایک ایسا معیار تجویز کیا جو مسلمان ہونے کی کم سے کم شرائط,
اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں. مسلمان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارا رکن بھی ہو وہ ان فرائض کا پابند ہو، ان فرائض کی ادائیگی میں کوئی ڈھیل برداشت نہیں. اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے، ہمارے ارکان میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس حرام کا ارتکاب کرنے والا ہو. ظاہر بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے جائیں اور آپ خود اس برائی میں مبتلا ہوں تو آپ کی تبلیغ کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے یہ خیال کیا کہ جو لوگ بھی ایسے ہیں جو ہمارے مقصد کو پسند کرتے ہیں لیکن رکنیت کی پابندیاں اور رکنیت کا ڈسپلن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ہم متفق کی حیثیت سے اپنے ساتھ میں لائیں تاکہ وہ جتنی کچھ بھی ہمیں مدد کر سکتے ہوں، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، مال سے، جس چیز سے بھی جتنا کچھ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہو کریں، مگر متفق بن کر کریں اور جماعت کے نظم میں دخل نہ لیں. اس طرح سے ہم نے 2 کیٹیگریز بنا دی جن پر روز اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جماعت کے اندر تو عجیب صورت حال ہے کہ چند ارکان ہیں، باقی لوگوں کو متفقین میں شامل کیا جاتا ہے. حالانکہ خدا کا فضل ہے کہ جو لوگ متفق ہیں وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم متفق ہیں، لیکن جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اعتراض فرما رہے ہیں. کسی متفق کے لیے رکنیت کا دروازہ بند نہیں، جس وقت چاہے وہ درخواست کرے. ہم تو خود چاہتے ہیں، ہم تو بارہا کہتے ہیں کہ بھائی برسوں ہو گئے آپ کو متفق بنے ہوئے، خدا کے لیے رکن بننے کی کوشش کیجیے. مگر وہ خود بیچارے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہ پابندیاں پوری نہیں کر سکیں گے تو وہ خود رکن ہونے سے پرہیز کریں، ورنہ ہماری طرف سے دروازہ بند نہیں. اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی، جو میرے پچھلے تجربات تھے ان کی بنا پر میں نے یہ رائے قائم کی کہ محض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی جماعت چاہے اپنی جگہ اسلام کے معاملے میں مخلص ہو، لیکن چونکہ وہ دین کو نہیں جانتی، اس وجہ سے وہ ایک دینی نظام قائم نہیں کرتا. اور محض دینی تعلیم پائے ہوئے لوگ اگرچہ وہ دین کو خوب جانتے ہیں مگر انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی جس سے وہ ایک جدید دور میں ایک جدید ریاست کا نظام چلا سکے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ ان دونوں گروہوں کو ملایا جائے ایک جماعت کے اندر. جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ان سب کو لیا جائے کہ جو اسلام کے لیے مخلص ہیں اور جن کے لیے کسی بات کو تسلیم کرنے کے واسطے عقلی دلیل کی ضرورت نہ ہو بلکہ یہ دلیل کافی ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے، اور جب ان کو معلوم ہو کہ اللہ اور رسول کا یہ حکم ہے تو سر جھکا دیں. محترم سامعین، اس خطاب کا بقیہ حصہ اس سلسلے کی کیسٹ نمبر 2 پر ریکارڈ کیا گیا ہے. حضراہ کرم اسے وہاں سماعت فرمائیے. حضرات، یہ آڈیو پروگرام آپ کی خدمت میں بٹکلیز.com میں پیش کیا جا رہا ہے. تحریک اسلامی کے 29 سال مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمت اللہ علیہ کے اس خطاب کا ایک حصہ آپ اس سلسلے کے کیسٹ نمبر 1 میں سماعت فرما چکے ہیں. بقیہ خطاب کا ریکارڈ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے. اسی طرح سے ان دیندار علماء کو اپنے ساتھ شامل کرو کہ جن کے اندر گروہی تعصب موجود نہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی محدودیتوں کو بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ دینی نظام قائم ہو سکے. اس لیے جماعت نے نئے اور قدیم تعلیم یافتہ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا. اس کے ساتھ جماعت نے یہ کوشش کی کہ ہر فرقہ و مسلک کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو. ظاہر بات ہے کہ اصل اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن اور سنت کو ماخذ قانون ماننا، اس چیز کا نام اسلام. لیکن قرآن اور سنت کی مختلف تعبیریں ہو سکتی ہیں، ہر گروہ اپنی الگ ایک تعبیر رکھتا ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ رواداری پیدا نہیں کریں گے
کہ جس تعبیر کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل کریں، لیکن دوسرا جو کسی دوسری تعبیر کو مانتا ہے اس کے اوپر اپنی تعبیر کو زبردستی نہ ٹھوسیں بلکہ خود عمل کریں اس پر. اور دوسرا شخص جس تعبیر کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر عمل کرے، لیکن اس سے مختلف تعبیر رکھنے والے سے جھگڑے اور بحثیں مت نہ کرے، اور آپس میں دونوں اس بات پر اتفاق کرے کہ ہمیں وہ نظام قائم کرنا ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات ہے. اس طرح جماعت نے ہر فرقہ و مسلک کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا. جماعت کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، جماعت میں بریلوی بھی ہیں، جماعت میں دیوبندی بھی ہیں. شیعہ حضرات میں سے ابھی تک کوئی رکن نہیں بنا ہے، لیکن متقین میں اچھی خاصی تعداد شیعوں کی بھی ہے. جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے. جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا. اگرچہ ہم تربیت گاہیں بھی قائم کرتے ہیں، اگرچہ ہم اسلامی لٹریچر کا مطالعہ بھی ان کو کراتے ہیں تاکہ وہ دین کو اچھی طرح سمجھیں، لیکن ہمارے نزدیک اصل تربیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکل کھڑا، خلق خدا کے سامنے دین کو پیش کرے اور خلق خدا کو دعوت دے کہ آؤ اللہ کے دین کی پیروی کرو. اب جب یہ کام آدمی کرنے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں جس پہلو سے بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے فوراً لوگ اس پر نشان رکھ دیتے ہیں، اس پر انگلی رکھ بیٹھتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ لے کر تم ہمیں کیا تبلیغ کرنے آئے گا. یہ وہ تربیت ہے جو روز ملے گی اس شخص کو جو تبلیغ دین کرے گا. ہر طرف سے اس کو لوگ مانج کر ٹھیک کریں گے، یہاں تک کہ وہ آخرکار ٹھیک مسلمان بنے گا. اسی طرح سے ان کے تزکیہ نفس کا جو سامان ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے گالیاں کھائیے مگر کسی گالی کا جواب نہ دیجیے. آپ کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جائیں مگر جواب میں آپ کوئی جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائیں. میرے خیال میں اس سے زیادہ تزکیہ نفس کا ذریعہ اور کوئی نہیں، اور یہ تزکیہ نفس حجروں میں نہیں ہو سکتا، یہ میدان میں نکل ہی کرے. جماعت اسلامی میں عہدے داروں کا انتخاب جس طرح ہوتا ہے، عام طور پر لوگ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک پستائی جماعت ہے اور اس کے اندر کوئی جمہوریت نہیں. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں جتنی جمہوریت ہے شاید دنیا کی کسی جماعت میں ویسی جمہوریت نہیں. جماعت اسلامی میں عہدے داروں کے متعلق آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ جماعت کے ارکان میں کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی کشمکش ہوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے امیدواری کے متعلق پہلے یہ طے کر دیا کہ جو آدمی کسی عہدے اور منصب کا امیدوار ہو وہ اس منصب اور عہدے کا نااہل ہے. نہ صرف یہ کہ وہ اس کا نااہل ہے بلکہ جماعت اسلامی کی رکنیت کا نااہل. اس کی وجہ سے آپ نے ابھی آج تک کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی میں کبھی عہدوں کے لیے کشمکش پیدا ہوئی. جماعت میں کیا ہوتا ہے، کوئی عہدہ ہوتا وہ امیر جماعت کا عہدہ ہوتا کسی کا، ارکان جماعت کے پاس بیلٹ پیپر بھیجے جاتے ہیں کہ فلاں عہدے کے لیے آپ کے نزدیک جو شخص موزوں ہو اس کا نام آپ لکھیں. کوئی کنوینسنگ نہیں ہو، کوئی شخص جا کر لوگوں کے لیے نہیں کہے گا کہ آپ مجھے ووٹ دیجیے. یہ ووٹر کا کام ہے کہ خود اپنی جگہ بیٹھ کر رائے قائم کرے کہ اس منصب کے لیے کون آدمی موجود ہے، اور وہ اس کا نام لکھ کر بھیج دے گا اور اس کے بعد کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ منصب کس کو دیا جائے. اس طرح سے جماعت میں آج تک انتخابات ہوتے ہیں.
جماعت اسلامی کے نظم کو درست رکھنے کے لیے جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعات میں کھلا کھلا محاسبہ ہوتا ہے، کھلی کھلی تنقید ہوتی ہے۔ کسی آدمی میں کوئی کمزوری ہو بے تکلف اس کا اظہار کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جماعت کے اجتماعات عام میں سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کیا۔ جب کبھی اجتماعات عام جماعت کے ہوئے ہیں میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے اوپر جو اعتراض بھی ہو کسی کا یا مجھ سے جو شکایت بھی ہو اس کو بیان کی اور مجمع عام میں جواب دوں۔ بعض اوقات میرے اوپر ایسی سخت تنقید جماعت کے اجتماعات میں ہوئی ہے کہ نئے ارکان بعض اوقات پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم یہ جماعت کی خبر لی جا رہی ہے برسر عام، اور میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہی تو ذریعہ ہے جماعت کو درست رکھنے کا، تم اسے گھبراتے کیوں؟ اگر میں اپنی جماعت کے لوگوں کو مطمئن نہ کر سکوں تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس جماعت کو چلاؤں۔ ان لوگوں کو حق ہے کہ مجھ پر تنقید کریں، میرا فرض ہے کہ ان کو مطمئن کروں کہ واقعی جو اعتراض ان کا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اگر اعتراض صحیح ہو تو میں اسی وقت اس کا اعتراض کروں گا اور اپنی اصلاح کروں گا۔ اس طرح سے ہم نے جماعت کو درست رکھنے کی۔ اب میں آپ کو کیونکہ مغرب کی نماز بہت قریب ہے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت میں شورا کا طریقہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں شورا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری تاریخ میں شاید 2-4 مرتبہ ہمارے ہاں ووٹ لے کر فیصلہ کیا گیا ہو کہ کثرت رائے کی جائے۔ ہم نے بعض اوقات کئی روز بحث صرف اس لیے کیے کہ ہماری مجلس شورا کا ایک آدمی مطمئن نہیں ہوا۔ پوری جماعت مطمئن ہے ایک فیصلے سے، ایک آدمی مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا نہیں، اپنے ایک ایک آدمی کو ہمیں مطمئن کر کے فیصلہ کرنا ہے، ووٹ دے کر ووٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے جب ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی باوجود سمجھانے کے کئی دن بحث کرنے کے ایک آدمی یا 2 آدمی نہیں مان رہے، تب مجبوراً ہم نے کثرت رائے سے فیصلہ کیا، ورنہ جماعت اسلامی میں ہمیشہ متفقہ فیصلہ، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ مجلس شورا میں جو فیصلے ہو گئے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ پوری جماعت اس کو لے کر چلیے، اور کبھی اس بات پر جھگڑا نہیں ہوا کہ مجلس شورا میں اختلاف ہوا تھا اور فلاں یہ کہہ رہا تھا فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی مجلس شورا کن عناصر پر مشتمل ہے۔ اس وقت جو مجلس شورا جماعت کی ہے اس میں مشرقی پاکستان سے علماء کی تعداد 5، BA 3، MA 2، انجینئر 1۔ مغربی پاکستان سے علماء 17، BA 5، BA B.Ed 1، LLB 2، MA 11، M.Com 1۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجلس شورا علماء اور نئے تعلیم یافتہ لوگوں کا مجموعہ ہے جو مل کر فیصلے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جماعت نے اب اپنے نمائندے نامزد کیے ہیں اسمبلیوں کے لیے، میں صرف قومی اسمبلی کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں کہ ان میں کن قابلیتوں کے لوگ شامل کیے گئے۔ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ آ کر ملک کا نظام کیسے چلائیں گے۔ اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے مولوی لوگ اس میں شامل ہیں۔ مشرقی پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے ہم نے علماء 17 لیے، BA 16، انجینئر 1، بیرسٹر 1، LLB 31، MA 21۔ مغربی پاکستان سے علماء 13، LLB 12، انجینئر 2، MBBS 2، MA MSc M.Com 17، BA اور BSc 12۔ یہ ٹیم ہے جو ہم لے جانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں، اور اسی سے آپ قیاس کر لیجئے کہ صوبائی اسمبلی میں کن لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس زمانے کے سیاسی لیڈر ہیں ان سے بھی اپنی علمی قابلیت میں کسی طرح کم نہیں ہے، دنیا کے معاملات کو اتنا اسی طرح چلا سکتے ہیں جس طرح یہ لوگ چلا سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کو ایڈورٹائز نہیں کیا ہے، لیکن جو اس وقت سیاسی لیڈر پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ٹکر کے لوگ ہمارے پاس ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہم علماء کی بھی ایک ٹیم لے جا رہے ہیں کہ جو اچھی طرح بتا سکے گی کہ دینی احکام کیا ہیں اور ان کی تفصیل واضح کر سکے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ ملک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ اس میں بنگالی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بوئی بھی ہیں، قریب جو پاکستان کی آبادی کے تمام عناصر کے اندر شامل ہیں۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ جماعت کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر سکے جس سے ملک کے کسی حصے کی کسی آبادی کو بے انصافی کا خطرہ یا اندیشہ ہو۔ یہ کوئی محدود جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کی جماعت نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے تعصبات کو اپیل کر کے نہیں آ رہی ہے۔ جو جماعتیں مختلف علاقوں سے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کے تعصبات کو اپیل کر کے آ رہی ہیں، وہ اگر اسمبلی میں پہنچی تو وہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو فیصلہ کر سکتی ہیں مگر ملک کو جمع رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس کا نظام پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور ملک کی آبادی کا ہر عنصر اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ جماعت نے 29 سال پہلے اپنا جو نصب العین مقرر کیا تھا، کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ جماعت کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اس نصب العین سے ہٹی۔ اس جماعت کے اوپر پے در پے حملے کیے گئے۔ تقسیم کے بعد سن 1948 میں جب ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ مار کر مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے، ملک ہاتھ میں آنے کے بعد وہ اسلام سے فرار کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہم نے فروری سن 1948 سے مطالبہ نظام اسلامی کی ابتدا کی۔ اس کے بعد سے مسلسل ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے تاکہ ہمارے وجود کو ختم کر دیا۔ سن 1948 میں مجھے اور طفیل محمد صاحب، مولانا امین حسن صاحب کو نظر بند کیا گیا۔ اذان ہو رہی کیا؟ میرے خیال میں اس کو میں ختم کر دوں، بات چیزیں تو ہیں کہنے کے قابل، لیکن نماز یہاں اتنے آدمی پڑھ نہیں سکیں گے۔ حاضرین کے اصرار پر مولانا مغفور نے نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا: الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم رفقاء و معزز حاضرین، مغرب کی نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے میں بات مختصر کر رہا تھا، لیکن اب چونکہ آپ لوگ پھر جمع ہو گئے ہیں، اس وجہ سے میں ذرا تفصیل کے ساتھ جماعت کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جماعت کی ابتدا 75 ارکان اور 74 روپے 14 آنے کے سرمایے سے ہوئی تھی۔ پھر 2 آنے کی کسر تھی، ورنہ ارکان اور سرمایہ تھی۔ اپنے قیام کے 10 مہینے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور سے مرکز کو منتقل کر دیا جائے، اور جون سن 1942 میں ہم ایک گاؤں میں جا بیٹھے جو دارالاسلام کے نام سے موسوم تھا اور پٹھان کوٹ سے 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس وقت ملک میں ایک زبردست تحریک پاکستان کے لیے چل رہی تھی، اور ہم یہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ شہر میں بیٹھ کر یہاں اپنا کام کریں، کیونکہ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ اس تحریک کے ساتھ
خواہی نخواہی کوئی مزاحمت کی صورت پیدا ہو۔ جماعت اسلامی کے پیش نظر ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان کے قیام کے لیے جو تحریک چل رہی ہے اس میں وہ کسی نوع کی مزاحمت کرے۔ آج جو شخص بھی چاہے ہمارے اوپر الزام جو چاہے کر دے، لیکن جماعت کی کسی ریزولوشن، اس کے کسی اجتماع، اس کے کسی بیان سے یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی کہ جماعت نے تحریک پاکستان کی کوئی مخالفت کی۔ ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ ایک گاؤں میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے ارکان اور اپنے متفقین کی تربیت کریں اور ان کی تنظیم کریں۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہمارے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ کہ اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کریں جو اگر تحریک پاکستان خدا نخواستہ فیل ہو تو پورے ملک میں پیش آنے والے تھے، اور اگر تحریک پاکستان کامیاب ہو جائے تو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے تھے اور پاکستان میں اسلام کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی تربیت اور تنظیم کا ایک خاص طریقہ اختیار کیا اور اس کے ساتھ اپنی تحریک کو چلانے کا بھی ایک خاص طریقہ اختیار کیا۔ اگست سن 47 تک 6 سال کی مدت ہم نے اس کوشش میں صرف کی کہ جماعت اسلامی کی تنظیم اتنی مضبوط ہو جائے کہ آئندہ پیش آنے والے حالات میں خواہ کیسے ہی طوفان اٹھیں اس تنظیم کو ہلایا نہ جا سکے اور یہ تنظیم اپنی جگہ قائم رہے۔ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ آگے جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کے پیش آ جانے کے بعد اس نوعیت کی تنظیم کرنا کسی طرح ممکن نہ ہوگا، اس لیے ہم نے یہ 6 سال اپنی اس تنظیم کو مضبوط کرنے میں صرف کیے اور اس کے ساتھ ایک طریقہ کار ایسا اختیار کیا جو بعد کے حالات میں کارآمد ہو سکتا تھا۔ اس سلسلے میں جماعت اسلامی اپنے جو سالانہ اجتماعات ملک کے مختلف حصوں میں کرتی رہی، ان میں سے ہر اجتماع کے آخر میں وہ ایک جلسہ عام کرتی تھی جس میں ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ہر قوم کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا، دعوت عام دی جاتی تھی، اور ان جلسہ عام میں ہم اسلام کی خالص دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اسلام کیا چیز ہے، کن اصولوں پر قائم ہوا ہے اور ان اصولوں کو اختیار کرنے میں انسانیت کی فلاح کس طرح سے ہے۔ انتہائی شدید زمانے میں جبکہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان سخت کشت و خون برپا تھا، اس زمانے میں بھی صرف ایک جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت تھی جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان تمام قوموں کو ایک جلسہ عام میں جمع کر سکتی تھی اور ان کے سامنے اسلام کی خالص دعوت پیش کر سکتی تھی۔ ایسے انداز میں ہم دعوت پیش کرتے تھے کہ جس کو ایک ہندو بھی سن سکتا تھا، ایک سکھ بھی سن سکتا تھا، جو انتہائی شدید کشت و خون کا دور تھا، سخت مار دھاڑ ملک میں برپا تھی۔ 1947 میں میں نے ہندوستان کا آخری مرتبہ دورہ کیا اور مختلف مقامات پر تقریریں ہوئی۔ آخری تقریر میں نے
مدراس میں کی اپریل سن 1947 اور اس میں پوری وضاحت کے ساتھ میں نے مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا کہ تقسیم کے بعد آئندہ کن حالات سے ان کو سابقہ پیش آنا ہے، کیا کچھ ان پر گزرنے ہے اور ان حالات میں ان کو کس طرح کام کرنا چاہیے۔ میں نے اس تقریر میں، وہ تقریر شائع شدہ موجود ہے جماعت اسلامی کی وداد 155 میں وہ تقریر موجود ہے شائع شدہ، اس کو آپ پڑھیے۔ اس کے اندر میں نے وضاحت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ہندو قوم پرستی دو ٹانگوں پر کھڑی ہوئی، اس کی ایک ٹانگ ہے انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد اور دوسری ٹانگ ہے مسلمان کی دشمنی۔ تقسیم کے بعد اس ہندو قوم پرستی کی ایک ٹانگ آپ سے آپ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ انگریز کے مقابلے میں آزادی کی جدوجہد کا مقصود پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ قوم پرستی صرف ایک ٹانگ پر کھڑی ہوگی اور وہ مسلمان کی دشمنی ہے، اور ہندو قوم پرست پوری کوشش کرے گا کہ اپنی اس ٹانگ کو برقرار رکھے اور اس کی خاطر ہر ظلم و ستم آپ کے اوپر کرے، لیکن آپ کو ایک مدت دراز تک اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ یقین رکھیے کہ ہندو قومیت اپنے اندر جو تضادات رکھتی ہے، آخر کار وہ برسر کار آئیں گے اور ان تضادات کی بدولت یہ قوم پرستی خود بخود اپنے برے انجام کو پہنچے گا۔ اس وقت تک آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس دوران میں ان کو میں نے تفصیل سے یہ بھی بتایا کہ آپ کو کیا کام کرنا چاہیے، جن میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو آئندہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کر دینا چاہیے، کیونکہ اردو زبان کو یہ لوگ زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اردو زبان اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ نہیں بن سکے گی۔ آپ ہندی میں، تامل میں، ملیالم میں، گجراتی میں، مراٹھی میں، غرب ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں میں اسلامی لٹریچر کو منتقل کیجیے تاکہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی مسلمان رہ سکیں اور ہندوؤں میں اسلام پھیلایا جا سکے۔ یہ پروگرام میں نے ان کے سامنے سن 1947 میں رکھا۔ اسی 1947 مئی سن 1947 میں پٹھان کوٹ کے قریب دارالاسلام کی بستی میں ہم نے جلسہ عام کیا، جس کے اندر ہندو سکھ مسلمان اس زمانے میں جمع ہوئے جب ہر طرف مار دھاڑ برپا تھی۔ کوئی شخص اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں اور سکھوں کو ایک جلسے میں جمع کیا جا سکتا ہے، مگر وہاں بھی ہم نے ایک جلسہ عام کیا اور اس میں یہ سب قومیں آئیں، اور وہاں میں نے ان کو خطاب کر کے بتایا کہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، جو قتل و غارت برپا ہے اس ملک میں، یہ آپ کا اپنے ملک کی شامت بنا ہے۔ بناؤ اور بگاڑ کے نام سے وہ تقریر میری شائع شدہ موجود ہے، اس کو آپ اٹھا کر دیکھیے کہ آخر وقت میں نے ہندوستان کے باشندوں کو کس طرح متنبع کیا ہے کہ تم کس انجام سے دوچار ہوگے اگر یہ اس طریقہ کار سے باز نہ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا شخص ہندو اور مسلمانوں کو اور سکھوں کو جمع کر سکتا تھا اس زمانے میں اور ان کو اس طرح سے صاف صاف سنا سکتا تھا۔ آپ اس بناؤ بگاڑ نامی تقریر کو پڑھ کر آج بھی دیکھ لیں کہ وہ کن حالات میں کی گئی تھی اور اس میں کیا کیا تھا۔ اسی زمانے میں مئی سن 47 میں نے جماعت اسلامی کے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ پاکستان میں آپ کو کیا کام کرنا ہے۔ اس کا نقشہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی کی دعوت کے نام سے شائع شدہ موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے اس وقت کیا چیز تھی، میں کیا سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہمیں کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے اور یہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ تقسیم جب واقع ہوئی تو اس وقت جماعت اسلامی کے ارکان کی کل تعداد 625 تھی۔
ان میں سے 240 ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر میں رہ گئے اور 385 یا تو پاکستان میں پہلے سے موجود تھے یا ہجرت کر کے آ گئے۔ بہرحال جماعت اسلامی پاکستان کی ابتدا 385 ارکان سے کی۔ ہم نے اسی وقت جماعت کے نظم کو الگ کر دیا، ہندوستان کی جماعت کا نظم بالکل الگ ہو گیا، مقبوضہ کشمیر کی جماعت کا نظم بالکل الگ ہو گیا اور پاکستان کی جماعت کا نظم بالکل الگ۔ جماعت ہم نے پاکستان میں 385 ارکان سے کام کی ابتدا کی۔ تقسیم کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ ہمیں پوری طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ تقسیم سے پہلے ہمیں جو اندیشے تھے، جس طرح کے متضاد عناصر جمع ہو کر تحریک پاکستان چلا رہے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم جو کچھ سمجھتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد جو صورتحال پیش آئے گی ان سب کی تصدیق ہو گئی۔ اور اس کے بعد آج 23 سال بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز جس کا اندازہ ہم نے پہلے کیا تھا، جس کا خطرہ ظاہر کیا تھا، وہ پوری طرح سے ثابت ہو گئی ہے، اس کو آپ کوئی شک جھٹلا نہیں سکتے۔ تقسیم کے بعد ہی یہاں آ کر ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مہاجرین لٹ کر آ رہے تھے ان کی جا کر خدمت کرنی شروع کی، ان کیمپوں میں جہاں ہوتے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بانیان پاکستان کہتے ہیں، ان کی ایک اچھی خاصی تعداد اس وقت ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پہ قبضہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کے اندر ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مہاجرین کے کیمپ میں ان بچی کچی لڑکیوں کو تلاش کرتے پھر رہتے جو ہندوؤں سے اور سکھوں سے بچ کر آتے۔ اس زمانے میں جماعت اسلامی کے کارکنوں پر خود حکومت کے کارفرماؤں کو یہ اعتماد کرنا پڑا کہ ان کے ذریعے سے راشن تقسیم کیا جا سکتا ہے اور یہ مستحقین تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کے بنانے والوں کا ارادہ ہرگز یہاں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کا نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہر شخص اس بات کے اوپر غور کرے کہ اگر فی الواقع پاکستان کو ایک اسلامی حکومت بنانے کا مقصد ان لوگوں کے پیش نظر تھا جنہوں نے پاکستان بنایا تو پہلا کام ان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں آبجیکٹو ریزولوشن پاس کر دیں۔ جو آبجیکٹو ریزولوشن 1.5-2 سال کے بعد سخت مطالبے کے بعد پاس کیا گیا، وہ اول روز پاس ہونا چاہیے تھا اگر فی الواقع پیش نظر یہ تھا کہ اس کو اسلامی حکومت بنانا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈر اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی تو 95% آدمیوں کے ہاتھ کٹ جائیں گے، جس کے دوسرے معنی یہ تھے کہ پاکستان کی آبادی کا 95% حصہ چور ہے اور سب کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ یہاں تک کہا گیا کہ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ یہ تک کہا گیا کہ اگر ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کریں گے تو ہندوستان میں ہندو حکومت قائم کر دیں گے، اس وجہ سے ہمیں یہاں اسلامی حکومت نہیں قائم کرنی چاہیے۔ یہ سارے بہانے اس زمانے میں کیے گئے۔ جب ہم نے یہ بات دیکھی کہ اس طرح سے اب اس چیز کو ٹالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو فروری سن 1948 میں میں نے لاء کالج میں 2 تقریریں کی اور ان تقریروں میں میں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کس چیز کو کہتے ہیں۔ 4 اصول پیش کیے کہ اسلامی حکومت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، حکومت اپنی اس حیثیت کو تسلیم کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر کام کرنے کی پابند ہے، اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ انگریزی طور سے جو غلط قوانین اسلام کے خلاف ہیں ان کو بدلا جائے گا، اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ آئندہ جو قوانین بھی بنائے جائیں گے وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں گے۔
میں نے یہ 4 چیزیں پیش کی کہ یہ اصولی طور پر آپ کو تسلیم کرنی چاہیے اور قانون کی زبان میں دستور ساز اسمبلی کو ان اصولوں کو طے کرنا چاہیے، تب جا کر یہ اسلامی ریاست بن سکے گی، اس کے بغیر یہ اسلامی ریاست نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک شخص مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا، اسی طرح سے ایک حکومت مسلمان نہیں ہو سکتی جب تک وہ یہ اقرار نہ کرے کہ اس کا بادشاہ خدا ہے، جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ دنیا کے اوپر جو وہ حکومت کر رہی ہے وہ خدا کے نائب کی حیثیت سے کر رہی ہے، جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ اس کے لیے قانون کا ماخذ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے، جب تک وہ یہ فیصلہ نہ کرے کہ اس کے حدود کے اندر غیر اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوں۔ اگر ایک حکومت اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی تو باقاعدہ ایک مسلمان نہیں ہوتی۔ اس چیز کو پیش کرنے کے بعد جب ملک کے اندر نظام اسلامی کا مطالبہ ہم نے شروع کیا تو اب یہ سوچا گیا کہ علل اعلان کس طرح سے ان لوگوں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تم یہ مطالبہ غلط کر رہے ہو، یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تمہاری یہ بات ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایک سازش بنائی گئی تاکہ کسی طرح سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پھانسا جائے، اور وہ سازش یہ تھی کہ پشاور میں ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں آزاد پاکستان کا پبلسٹی آفیسر ہوں، آزاد کشمیر کا پبلسٹی آفیسر، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں علیحدگی میں۔ میں نے تخلیے میں ان کو بلا لیا، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کشمیر کے جہاد میں حصہ کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے جو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کم از کم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے، میں ذاتی طور پر آپ سے دریافت کروں۔ میں نے ان سے کہا کہ جس قوم سے پاکستان کی حکومت نہ لڑ رہی ہو، اس قوم سے پاکستان کے افراد کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں اس کا علل اعلان اظہار نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو چھیڑ۔ دوسرے روز انہوں نے اس مقام پر 2-1 جملے ریکارڈ نہیں ہو سکے تھے۔ مولانا مغفور نے یہاں یہ بتایا تھا کہ دوسرے روز ان صاحب نے میرے بارے میں یہ بیان دے دیا کہ میں جہاد کشمیر کو حرام سمجھتا ہوں، اور یہ کہ جو لوگ کشمیر میں جانے دے رہے ہیں وہ حرام موت مر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو نہایت بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا اخبارات میں، اور سری نگر ریڈیو نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور وہ روز اس کو سنانے لگا۔ جو مسلمان لڑ رہے تھے کشمیر میں ان کو باقاعدہ ریڈیو کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان کا ایک عالم فلاں فلاں جس کی یہ حیثیت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم حرام موت مرو گے اگر ہمارے خلاف لڑو۔ میں نے ریڈیو پاکستان کو لکھا کہ ریڈیو پاکستان، ریڈیو کشمیر بالکل غلط پروپیگنڈا میرے نام سے کر رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آ کر خود اس کی تردید کروں اور یہ کہوں کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی، مگر انکار کر دیا گیا مجھے اس بات کی اجازت دینے سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اس وقت ان کی نگاہ میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا جتنی اہمیت اس بات کی تھی کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے مطالبے کو کسی طرح سے دبایا جائے۔ کشمیر میں لڑنے والوں کی ہمتیں میرا نام لے کر توڑ دی جائے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک جھوٹی بات میری طرف منسوخ کی گئی، اس کی تردید کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ آج تک اس بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ جب کبھی میں کوئی پاکستان کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو اس کے فوراً میرے اوپر یہ الزام دوہرا دیا جاتا ہے۔ بارہا اس حقیقت کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ کس طرح سے کیا گیا۔ غرض یہ جھوٹا الزام پھیلانے کے بعد اکتوبر سن 48 میں مجھے اور مولانا امین احسن صاحب اور طفیل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 20 سال تک ہم نظر بند رکھے گئے، 20 مہینے تک ہم نظر بند رکھے گئے۔
خیال ان کا یہ تھا کہ یہ 2-3 آدمی اگر پکڑ لیے جائیں تو جماعت اسلامی ختم ہو جائے گی، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کو ریت کا گھروندہ نہیں ہے، کوئی سوچ سمجھ کر بنائی گئی، وہ مطالبہ نظام اسلامی کو روک نہیں سکے۔ مارچ 49 میں وہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا گیا، وہ قرارداد مقاصد پاس کی گئی جس کو ہماری دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس قرارداد مقاصد کی اصل حیثیت یہ تھی جس کو میں نے اسی زمانے میں اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا، یہ ایک ایسی عجیب بارش ہے جس کے آنے سے پہلے نہ کوئی گھٹا اٹھی نہ جس کے بعد کوئی رویتی ہوئی۔ ایک قرارداد پاس کر دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے وہی بات مان لی تھی سچے دل سے جس کا ہم نے مطالبہ کیا تھا، تو اس کے بعد تو آپ کو ہمیں نظر بند رکھنا نہیں چاہیے تھا، اس کے بعد تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ آؤ اسی مقصد کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو، مگر معلوم ہوا کہ وہ قرارداد یہ بند کرنے کے لیے پاس کی گئی تھی، اس لیے غرض کے لیے نہیں تھی کہ اس کو عمل میں لانا تھا۔ چنانچہ ہماری نظر بندی جاری رہی اور برابر ہر 6 مہینے کے بعد اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ایک مقدمے میں عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک آدمی کی نظر بندی میں 3 مرتبہ سے زیادہ توسیع نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے وہ ایک اور مقدمے میں فیصلہ ہوا تھا، اس وجہ سے ہم رہا ہو گئے، ورنہ قرارداد مقاصد پاس کرنے والوں کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک ہم جیل سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ جماعت اسلامی پر سن 53 میں کیا گیا۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی تحریک اٹھوائی گئی تھی اس غرض کے لیے کہ مطالبہ نظام اسلامی کو روکا جائے۔ منیر رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، دستاویزوں سے ثابت ہو چکی ہے، اس کے اٹھانے والوں کو سمجھایا گیا، ان سے صاف صاف کہا گیا کہ خدا کے لیے ایک مرتبہ اسلامی دستور پاس ہو جانے دو، اس کے بعد پھر اس مسئلے کو اٹھاؤ۔ خواجہ ناظم الدین کی رپورٹ آ چکی تھی سن 52 کے آخر میں، اسلامی دستور پاس ہونے میں کوئی زیادہ دیر باقی نہیں تھی، صرف اتنی بات باقی تھی کہ دستور ساز اسمبلی میں وہ پیش ہو اور اسلامی دستور بن جائے، لیکن عین وقت پر یہ جھگڑا کھڑا کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خواجہ ناظم الدین کی رپورٹ دھری کی دھری رہ گئی، لاہور میں مارشل لا لگا، اور اس کے بعد بیوروکریسی اس طرح سے ملک کے سینے کے اوپر سوار ہو گئی کہ اس وقت تک وہ اتر نہیں سکی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ یہاں اسلامی نظام قائم نہ ہونے دیا جائے۔ سن 1949 سے ایک باقاعدہ سرکاری مشینری جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے قائم کی گئی۔ باقاعدہ تنخواہ دار آدمی اس غرض کے لیے رکھے گئے کہ جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا کیے جائے اور اسلام کے معاملے میں لوگوں کے ذہن کو جتنا زیادہ الجھایا جا سکتا ہے الجھائے۔ یہ 1949 سے شروع ہو کر ایوب صاحب کے دور تک یہ کام برابر جاری رہا ہے۔ سرکاری خزانے سے لاکھوں روپیہ اس پر صرف کیا گیا ہے، سینکڑوں کتابیں شائع کی گئی ہیں، سرکاری طور پر ان کو پھیلایا گیا ہے، مدرسوں میں پہنچایا گیا، ہر طبقے میں پہنچایا گیا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی گئی جماعت اسلامی کو مجھے بدنام کرنے کی، اور ہر ممکن طریقے سے کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں اتنا گھپلا ڈال دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام کے پاس نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ کوئی معاشی نظام ہے، نہ اسلام کو قانون دیتا ہے، نہ کوئی اصول دیتا ہے، یہ کام برابر ہوتا ہے۔ 1955 سے علماء کا ایک گروہ مستقل طور پر مجھے اور جماعت اسلامی کو گالیاں دینے میں لگا ہوا ہے۔ 1955 میں جب میں جیل میں تھا اسی وقت سے یہ کام اس کے بعد سن 1963 میں جماعت اسلامی کی زندگی کو ختم کر دینے کی کوشش اسی شہر لاہور میں جماعت اسلامی کا اجتماع عام ہم نے کیا۔ اس اجتماع عام کو لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے لیے ایک بہت تنگ جگہ تجویز کی گئی تاکہ جماعت کا اجتماع پھیل جائے۔ وہاں غنڈے بھیجے گئے،
معلوم ہے کہ کس نے بھیجے تھے، کچھ چھپا ہوا اب نہیں ہے، بھیجنے والے کون تھے۔ پوری تیاری اس بات کی کر لی گئی تھی کہ غنڈے آ کر گڑبڑ مچائیں، اور جماعت اسلامی کا ایک آدمی بھی اگر کسی غنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو فوراً جماعت اسلامی کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور گولی برسائی جائے اور جماعت کو خلاف قانون قرار دیا۔ جن صاحب نے یہ انتظام کیا تھا انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے بے تکلف یہ کہا کہ ہم اس جماعت کا یہاں وہ حشر کریں گے جو مصر میں اخوان کا کیا گیا۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، جماعت اسلامی کی اتنی زبردست تربیت ہو چکی تھی اور جماعت اسلامی اتنی منظم ہو چکی تھی کہ جماعت کے ایک آدمی نے کسی غنڈے پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ غنڈے ادھر سے ادھر تک کودتے پھرے اور قناتوں کی رسیاں کاٹتے پھرے، ہر طرف انہوں نے گڑبڑ مچائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی کچھ بولتا ہی نہیں تو آخرکار خود شرما کے چلے گئے۔ جماعت اسلامی کا جلسہ جس طرح ہو رہا تھا اسی طرح ہوتا رہا۔ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جماعت میں اگر گولی چلائی جائے گی اور میری طرف پستول کر کے گولی چلائی جائے گی تو میں کسی تخت کے نیچے چھپ جاؤں گا۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی کھڑا رہا ہے اس سارے دوران میں اور ایک منٹ کے لیے بیٹھا بھی نہیں ہے تو ان کے آواز باختہ ہو گئے، ان کو معلوم ہو گیا ہے کسی اور قسم کے آدمی سے سابقہ ان کو درپیش ہے۔ جب اس میں بھی یہ لوگ ناکام ہو گئے تو آخرکار سن 64 میں جماعت اسلامی کو باقاعدہ بین کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی نے سن 63 کے آخر میں ایک زبردست مہم چلائی تھی کہ ایوب صاحب اپنے سن 62 کے دستور کے اندر باقاعدہ بنیادی حقوق کی ضمانت دیں۔ اس مہم کا یہ اثر ہوا کہ ان کو بنیادی حقوق کی ضمانت تو دینی پڑی، لیکن وہ بل باوجود اس کے کہ پاس ہو چکا تھا اسمبلی میں، لیکن اس پر دستخط ایوب صاحب نے نہیں کیے۔ 6 تاریخ کو 6 دسمبر کو ہمیں گرفتار کرنے کے بعد 6 جنوری سن 64 کو ہمیں گرفتار کرنے کے 4 دن بعد انہوں نے بنیادی حقوق کے بل کے اوپر دستخط کیے۔ ارادہ یہ تھا کہ پہلے اپنا یہ کام کر لیں تاکہ بنیادی حقوق سے ہم کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ان کی یہ حرکت کرنے کے بعد جماعت اسلامی کو بین کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت اسلامی کو وہ ختم نہیں کر سکے۔ جس روز عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت اسلامی کو بین کرنے کا حکم خلاف قانون تھا، اس پر 24 گھنٹے نہ گزرے تھے کہ جماعت اسلامی پھر اسی جگہ کھڑی تھی جہاں سے بین۔ یہ سب کچھ کس چیز کا نتیجہ؟ اسی طرح سے جب مارشل لا لگا تھا سن 58 میں، اس وقت 45 مہینے تک جماعت اسلامی ممنوع رہی ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ ان تدبیروں سے جماعت اسلامی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ جس روز آپ کا مارشل لا اٹھے گا اسی روز جماعت اسلامی فوراً کھڑی ہو جائے گی، 24 گھنٹے سے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس وقت بھی جس وقت جماعت بین اٹھا تھا اس کو بھی 24 گھنٹے کے اندر جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی، اور سن 64 میں جب بین ہٹایا اس کے بعد بھی جماعت اسلامی 24 گھنٹے کے اندر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کی تنظیم تقسیم سے پہلے 6 سال کے اندر مضبوط نہ کر لی گئی ہوتی تو بعد کے دور میں جو مسلسل اس کو فنا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتی اور جماعت زندہ نہیں رہ سکتی۔ لیکن 6 سال کے دوران میں اتنی مضبوط بنیادوں پر یہ تنظیم قائم ہو چکی تھی کہ مسلسل 23 سال میں اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے بیوروکریسی نے، سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، سیکولر ذہنیت رکھنے والے سیاسی لیڈروں نے، تمام سیکولر ذہنیت رکھنے والی پارٹیوں نے، حتیٰ کہ ان پارٹیوں نے بھی جو لخمیوں کے اوپر غنڈوں پر مشتمل ہیں، ان سب نے اپنا زور لگا کر دیکھ لیا مگر جماعت اسلامی کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے۔
اب میں مختصر طور پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی نے پچھلے 29 سال میں کام کیا کیا۔ جماعت اسلامی کا اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک وسیع لٹریچر ایسا فراہم کیا ہے جو ہر پہلو میں اسلام کی صداقت اور اسلام کے قابل عمل ہونے کے بارے میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو پوری طرح سے مطمئن کر دیتا ہے اور ایک ایک شک جو ان کے دل میں ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ جماعت اسلامی وہ تحریک نہیں ہے جو تقریروں کے بل پر اٹھی، کیونکہ تقریریں ہواؤں میں اڑ جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی ایک مضبوط لٹریچر کی بنیاد پر اٹھی ہے جو انشاءاللہ اس سرزمین میں صدیوں قائم رہے۔ اس کا لٹریچر 29 سال کی مدت میں لاکھوں آدمیوں تک پہنچ چکا ہے، لاکھوں گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ اب کسی کے بس میں نہیں ہے انشاءاللہ کہ کوئی اس پر قادر نہیں ہو سکے گا کہ ایک ایک جگہ جہاں جماعت اسلامی کے لٹریچر نے جڑ پکڑ لی ہے وہاں سے وہ اس کو کھیل کرنے کا یہی لٹریچر ہے جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا اطمینان ہے کہ اس جدید دور میں ایک جدید ریاست کو اسلام کے اصولوں پر بڑی خوبی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے اور اس طرح چلایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی دوسری تمام ریاستیں اس سے سبق حاصل کریں گی، بجائے اس کے کہ اس کے متعلق لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ایک قرآن تک کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ جماعت اسلامی کا ایک بڑا کام ہے جو اللہ کے فضل سے وہ انجام دے سکے۔ دوسرا کام جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ اس نے مخلص کارکنوں کی ایک منظم ٹیم تیار کر دی جس نے ملک کے ہر حصے میں لاکھوں آدمیوں کو جماعت سے متاثر کیا ہے، جماعت کا ہم خیال بنایا ہے اور لاکھوں آدمیوں میں اپنا اعتماد قائم کیا۔ دوسرے لوگ ہمارے مقابلے میں روپے سے کام کرتے ہیں مگر ہمارا سرمایہ ہمارے مخلص کارکن ہے۔ جو آدمی ہمارے مقابلے میں آئے گا وہ اپنا دیوالا پٹوانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جو کام ہم 10,000 میں کریں گے اس کے مقابلے میں دوسرے کو 10 لاکھ خرچ کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ ہم لاکھوں روپے کا کام اپنے مخلص کارکنوں کی پیر دوڑی سے کرنا ہے۔ ہم نے لوکل لیڈرشپ خدا کے فضل سے ایسی پیدا کر دی ہے کہ ہر ایک آدمی جو کسی علاقے میں ہے جماعت کا وہ مقامی آبادی کے اندر اپنا اعتماد قائم کر چکا ہے۔ مقامی آبادی اس کے اخلاص پر، اس کی دیانت پر اطمینان رکھتی ہے۔ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر بقرعید کے موقع پر جماعت اسلامی کھالے جمع کرتی ہے۔ جب بقرعید آتی ہے تو اشتہارات سے دیواریں لپ جاتی ہیں کہ یہ اس جماعت کو کھالے دینا حرام، ناجائز ہے۔ ہر طرح کے الزامات جماعت کے خلاف پھیلائے جاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن جتنے کھالے جمع کرنے والے ہیں وہ سب مل کر اتنی حاصل نہیں کر سکتے جتنی جماعت اسلامی کو دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ اعتماد ہے، حتیٰ کہ جماعت کے مخالفین تک لا کر اپنی کھالیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی کھالوں کی قیمت فی الواقع اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے صرف ہوں تو جماعت کے مخالفین تک لا کر جماعت کے ہاتھ میں کھال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سرکاری افسر خاموشی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پورا اطمینان ہے کہ یہاں جو کچھ جائے گا وہ اللہ کے فضل سے لوگوں کی خدمت پر صرف ہوگا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو لے کر کھا جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے پچھلی جنگ 1965 کی جنگ میں اس بات کا امتحان ہو چکا ہے۔ تمام سرکاری اداروں اور غیر سرکاری اداروں نے مل کر جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ جمع کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جماعت اسلامی نے جمع کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھروسے کے لوگ قابل لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ جائے گا وہ واقعی مستحقین تک پہنچے۔ لوگوں نے لالا کر ہمیں سامان دیا ہے
جنگ کے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ خود تقسیم کریں تو یہ حاضر ہے، آپ لے جائیے، لیکن اگر کسی سرکاری ادارے کو دینا ہے تو ہم واپس لیے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس طرح کے امتحان وقتاً فوقتاً آ جاتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا کتنا اعتماد عوام میں قائم ہو چکا ہے۔ گالیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ چل رہا ہے، الزامات کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، لیکن جب کبھی عوام سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اعتماد ہمارا ہے عوام کے اندر وہ اور کسی کا اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو دوسرا بڑا کام جو جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ لا دینی تحریکیں، سوشلزم کی حامی تحریکیں، جو تحریکیں کہ ملک کے نظام کو دھرم برہم کرنا چاہتی ہیں، وہ تحریکیں جو ملک کے ٹکڑے اڑانا چاہتی ہیں، وہ در حقیقت ملک کے مراکز اعصاب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ عوام کے راستے سے نہیں آتی ہیں، وہ طلباء پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مزدوروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کسانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ استادوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ان راستوں سے آتی ہیں جس سے قومی زندگی کے مراکز اعصاب پر اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ جماعت اسلامی ہر میدان میں ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ کوئی جماعت اس ملک میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان میدانوں میں ان کا راستہ روکنے والی ہے۔ آپ یقین رکھیے کہ سوشلزم کا انقلاب یا اور دوسرا کوئی انقلاب جو ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے ہو، وہ کبھی عوام کی تائید سے نہیں آئے گا کہ مجالس بعض سے آپ اس کو روک سکیں۔ وہ آئے گا ان مراکز اعصاب پر قبضہ کر کے، وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام معیشت کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ مزدوروں پر قبضہ کر کے ملک کے نظام مواصلات کو، ریلوے کو، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کو معطل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ طلباء کو بھڑکا کے لائے گا اور ان سے ہنگامے برپا کرائے گا۔ وہ استادوں کے ذریعے سے طلباء کے دماغ خراب کرائے گا اور ان کے اندر بے حیائی اور بے دینی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی جماعت اسلامی کی سوا کوئی جماعت ہے تو بتایا جائے۔ کوئی جماعت نہیں ہے جو ان میدانوں میں مقابلہ کرنے والی۔ جماعت اسلامی عوامی اجتماعات کے ذریعے سے بھی عوام کے ذہن کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ مراکز اعصاب کو بھی ان لوگوں کے قبضے سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ان کے حواس باختہ کر دیے جماعت اسلامی نے ایک سال کے اندر۔ یہ مختصر بیان ہے جماعت اسلامی کی تاریخ کا اور اس کام کا جو اس نے اس وقت تک کیا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ میرے پیش نظر جو بات تھی وہ یہ ہے کہ جماعت کے کارکن، جماعت کے متفقین جماعت کے نظام کو اور اس کے کام کو اور اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جماعت میں جو شخص بھی کام کرے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اس کام کو حق اور صحیح سمجھ کر کرے، اس کے دل میں کوئی شک و شبہ واقع نہ رہے۔ جو لوگ بھی جماعت اسلامی سے کوئی دلچسپی رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جو کچھ میں نے بیان کیا اس کے اوپر اچھی طرح غور کریں اور غور کر کے وہ رائے قائم کریں کہ اس ملک کے بقا، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ آیا قابل قدر ہے یا نہیں۔ میرا ان سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ قدر فرمائیں، اصل قدر تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو، لیکن جو فی الواقع اس چیز کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی قدر محسوس کرے وہ کم سے کم جو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه